اور جب کوئی فریادی آ کر کہتا واہ عمرا، یہ عربی میں پکار کا صیغہ ہے، واہ عمرا، ہائے عمر، تو حضرت عمر یہاں ہاتھ باندھ لیتے. یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم، ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندھے ہوں گے ایسے. پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا. اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے دھکا دے دیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے، کہتے یا لبیک یا لبیک یا لبیک. عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے. ایک رات گشت میں نکلے، ساتھ نوکر غلام اسلم. روشنی نظر آئی، آگ جلتی نظر آئی مدینے سے باہر. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے 4-5 بچے رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے. کہا اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے؟ کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو خالی چپ کرانے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا؟ تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتہ نہیں رکھتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائی، بیت المال آئے، بوری بھری غلے کی اٹھانے لگے. تو نوکر نے کہا میں اٹھاتا ہوں. کہا کیا مطلب میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اس شخص کی. اور بوری کندھے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہانڈی میں گھی ڈالا، تھوڑا جو ڈالے، تھوڑا کھجوریں ڈالی اور ایک حلوہ میٹھا خود تیار کیا. اور لکڑی میں پھونک مار رہے تھے تو دھواں داڑھی میں سے باہر نکل رہا تھا، یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا. بچے کھانے لگے، ہنسنے لگے. تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حقدار تھا. یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن کل تو آ جانا، میں عمر سے تجھے ملا دوں گا. جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں. پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہنستے دیکھا، پھر اٹھ کے چلے. تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں. کہا تم کل آ جانا، میں تمہارا وظیفہ لگوا دوں گا امیر المومنین سے. میرے بھائیوں، قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں، باہر نہیں بنتے، اندر بنتے ہیں، اندر. اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے، وہ ظلم لاتا ہے، ظلم لاتا ہے.